بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہی وجہ ہے کہ امام کا چاہنے والا اور امام کا غلام نوفلی یہ بیان کرتا ہے کہ ایک دن مامون رشید نے اپنے وزیر سے یہ کہا کہ امام رضا کو بلایا جائے دربار میں اور ہر مذہب کے سب سے بڑے عالم کو بلایا جائے، یہودیوں کا عالم، عیسائیوں کا عالم، صابئین ستارہ پرست یا فرشتہ پرست، ہندو، ہر طرح کے عالم کو بلا لیا اور اس کے بعد امام رضا علیہ السلام کو بلانے کے لیے بھیجا گیا اپنے غلام یاسر کے ذریعے۔ ظاہر یاسر جو تھا وہ یوں تو ادھر کا تو نہیں تھا لیکن ظاہراً ادھر تھا حکومت کا، لیکن حقیقت میں وہ امام کا ماننے والا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا، تقیہ کیا ہوا تھا۔ وہ آیا اور آنے کے بعد امام کو اس نے پیغام پہنچایا۔ نوفلی بیان کرتے ہیں کہ جب امام کے پاس وہ آیا تو امام سے کہا کہ مامون رشید نے آپ کو دربار میں دعوت دی ہے، کچھ علماء ہیں، سوالات ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن کہنے والے نے جب کہا تو اس کا عجیب سا اس کی حالت اور کیفیت تھی۔ امام نے کہا تم پریشان کیوں؟ کہا مولا اتنے بڑے بڑے عالم آئے ہیں، آپ سے سوالات کیے جائیں گے۔ تو امام نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں ہے، کیا تمہیں میرے علم پر اعتبار نہیں ہے؟ گھبراؤں گا میں نہیں، پریشان میں نہیں ہوگا، گھبرائے گا اور پریشان ہوگا مامون رشید۔ امام نے فرمایا جتنے علماء بیٹھے میں ان کو انہی کی کتابوں سے جواب دوں گا، عیسائیوں کو انجیل سے، یہودیوں کو توریت سے، اور اسی طریقے سے سب کو ان کی کتابوں سے جواب دوں گا اور قائل کر کے ہٹوں گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امام پھر اس کے بعد جب دربار میں پہنچے تو اس وقت خود مسلمان علماء بھی تھے، انہوں نے جو سوالات امام سے کیے، ظاہر ہے کہ وہ سوالات جو میرا موضوع تھا کہ قرآن اہل بیت کو چھوڑ کر قرآن کے مطالب کبھی سمجھ نہیں آتے اور انسان گمراہ ہو سکتا ہے، بلکہ گمراہ ہیں، ہو سکتا نہیں گمراہ ہیں۔ مثلا ایک شخص نے سوال کیا امام سے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، قصہ بیان کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام آپ کے عقیدے کے مطابق کیا معصوم ہے؟ امام نے کہا بالکل، ہر نبی معصوم ہے۔ کہا نہیں، وہ جو قصہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران ایک خوبصورت پرندہ آیا اور حضرت داؤد نے نماز کو ترک کیا، اس پرندے کے پیچھے دوڑے اور جب ایک چھت پہ پہنچے تو وہاں پر ایک خاتون کو دیکھا، وہ غسل کر رہی ہے۔ حضرت داؤد نے اس کو دیکھا اور پھر اس پہ فریفتہ ہو گئے نعوذ باللہ، اور پھر اس سے شادی کر لی اور اس کے شوہر کو قتل کرا دیا۔ اوریا ایک شخص تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کا وزیر تھا، مدد کرنے والا تھا، ساتھی تھا۔ امام نے پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ ایک نبی خدا کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ، حالانکہ مسلمان یہ عقیدہ ہے؟ کہ قرآن مجید میں ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کرنے میں نعوذ باللہ غلطی کی۔ بولا یہ قصہ نہیں ہے۔ امام نے جواب دیا اصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے 2 فرشتے بھیجے تھے اور انہوں نے یہ قصہ بیان کیا، دونوں کو بھائی بنا کر بھیجا۔ یہ قصہ بیان کیا کہ ایک کے پاس 99 بھیڑیں تھیں اور ایک کے پاس 1 بھیڑ تھی، اور وہ 99 دمبیاں بھیڑ والا اس سے، یعنی انسانی شکل میں آئے تھے، وہ اس سے کہتا تھا کہ تیری بھیڑ میری گلے میں شامل ہو، لہذا یہ بھی مجھے ملنی چاہیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے
جب اس شخص کا یہ قضیہ سنا تو کہا کہ تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کی بھیڑ کو واپس کرو۔ پروردگار عالم نے اس پر کہا کہ اے داؤد، ہم نے تمہیں کتاب اور حکمت کے ساتھ بھیجا، لہذا جب بھی فیصلہ کرو حق کے ساتھ اور صحیح فیصلہ کرو۔ کیا کوتاہی ہوئی؟ کوتاہی یہ ہوئی کہ حضرت داؤد نے اس فرد واحد کی بات کو سنا اور جس پر دعویٰ کیا گیا تھا اس کی بات کو نہیں سنا، اس سے پوچھا نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ امام نے فرمایا اصل مسئلہ یہ تھا، لیکن قرآن کو لے کر اہل بیت سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے نتیجہ یہ ہوا کہ ایک معصوم نبی پر ترک نماز توڑنے اور دوسرے فضولیات کا الزام اور بہتان باندھا گیا۔ یہ مسلمانوں کی کتاب میں پورا قصہ بین ہی موجود ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔